اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ ہم شیعان علی کا، مولا علی علیہ السلام کے ماننے والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم 3 گواہیوں پر قائم ہیں۔ پہلی گواہی توحید کی گواہی پر، اشہد ان لا الہ الا اللہ پر۔ دوسری اشہد ان محمد رسول اللہ پر، اور تیسری شہادت ولایت پر قائم ہیں، اشہد ان علی ولی اللہ۔ ان تینوں گواہیوں کو لازم و ملزوم سمجھتے ہیں۔ یہ ایک ہی حقیقت ہیں، یہ آپس میں جدا نہیں ہیں۔ ایک ہی حقیقت کے 3 پہلو ہیں، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ۔ یہ ایک ہی حقیقت ہیں۔ امام خمینی اپنی کتاب امامت اور انسان کامل میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بزرگ عارف شاہ آبادی فرماتے تھے، ولایت کی شہادت رسالت کی شہادت کے اندر لپٹی ہوئی ہے، ولایت کی شہادت رسالت کی شہادت کے اندر پوشیدہ ہے، کیونکہ ولایت رسالت کا باطن ہے۔ امام خمینی آگے فرماتے ہیں کہ الوہیت کی شہادت کے اندر دونوں شہادتیں پوشیدہ ہیں، یعنی الوہیت کی شہادت کے اندر شہادت رسالت اور شہادت ولایت پوشیدہ ہے۔ اسی طرح شہادت رسالت کے اندر شہادت توحید اور شہادت ولایت پوشیدہ ہے، اور شہادت ولایت کے اندر شہادت توحید اور شہادت رسالت پوشیدہ ہے۔ یہ ایسے ہی ہوا جیسے معصومین نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو نہیں پہچانا مگر میں نے یا علی نے، مجھے نہیں پہچانا مگر اللہ نے اور علی نے، اور علی کو نہیں پہچانا مگر یا اللہ نے پہچانا یا میں محمد مصطفیٰ نے پہچانا۔ لا الہ الا اللہ سے، محمد رسول اللہ سے اشہد ان علی ولی اللہ جدا نہیں ہے۔ انہی کے سبب خدا کی پہچان ہوئی ہے، انہی کے ذریعے خدا کی شناخت ہوئی ہے، ان کے ذریعے بندہ خدا تک پہنچتا ہے، خدا کے ذریعے ان تک پہنچتا ہے۔ ان کی معرفت سے خدا کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ امام رضا علیہ السلام جب نیشا پور میں پہنچے تو تمام محدثین، تمام علماء وہاں جمع ہو گئے اور کہا کہ اپنے جد کی ہمیں حدیث سنائیے، ہمیں اپنے جد کا کلام سنائیے۔ تو امام رضا نے عماری کا پردہ ہٹایا اور ہٹا کر حدیث ایک پڑھی، جسے سلسلۃ الذہب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس حدیث میں معصوم نے فرمایا، کہا کہ یہ امام رضا فرما رہے ہیں کہ میں نے یہ اپنے والد گرامی قدر امام موسی کاظم سے سنا، امام موسیٰ کاظم نے امام جعفر صادق سے سنا، امام جعفر صادق نے امام محمد باقر سے سنا، امام محمد باقر نے امام زین العابدین سے سنا، امام زین العابدین نے امام حسین ابن علی سے سنا، امام حسین نے اپنے والد امیر المومنین سے سنا، امیر المومنین نے رسول خدا سے سنا، رسول خدا نے جبرائیل سے سنا، اور جبرائیل نے خود خدا سے سنا کہ خدا فرماتا ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن داخل فی حسنی امنا من عذابی، کہ لا الہ الا اللہ میرا کلہ ہے، جو اس کلے میں داخل ہو گیا وہ عذاب سے نجات پا جائے گا۔ اب امام کی سواری چلی، مرت الراحلہ، سواری کا چلنا تھا، تھوڑے دور جا کے امام نے سواری روکی اور پھر ایک مرتبہ پردہ ہٹا کر تمام لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، بشرطہا و شروطہا و انا من شروطہا، اس کلمہ توحید کی کچھ شرائط ہیں، کچھ شروط ہیں، اور میں امام رضا ان شرطوں میں سے ایک ہوں۔ پتا چلا بتانا یہ چاہتے تھے ہم توحید کا جز ہیں، ہم ارکان توحید ہیں، توحید ہمارے بغیر انکمپلیٹ ہے، نامکمل ہے، یعنی ولایت ہے تو توحید ہے، رسالت ہے تو توحید ہے،
اگر صرف کوئی لا الہ پڑھ لے تو یہ اس کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ شیطان کا بھی یہی مسئلہ تھا، اس نے توحید کا تو اقرار کیا لیکن اللہ کے بنائے ہوئے کا انکار کیا، تو اسی لیے مردود کہلایا، اسی لیے لعنتی کہلایا، کیونکہ اس نے اللہ کو تو مان لیا لیکن اللہ کے مظہر کو نہیں مانا، اللہ کے خلیفہ کو نہیں مانا۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ تینوں شہادتیں، شہادت توحید، شہادت رسالت، شہادت ولایت آپس میں لازم و ملزوم ہیں، آپس میں جدا نہیں ہیں۔ ہم آگے بات کریں گے کہ بہت ساری احادیث میں یہ بات ملتی ہے کہ جنت کے دروازوں پہ کلمہ کون سا کلمہ لکھا ہوا ہے جس میں تینوں شہادتیں ہیں۔ بہت ساری اشیاء پہ، اجرام میں سماویہ پہ بھی انہی تینوں کی شہادتیں لکھی ہوئی ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں